الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ کے وجود کے حوالے سے جو دلائل پڑھا تھا، دلیل پڑھی تھی سب سے پہلی دا ایویڈنس آف کریشن۔ تو کوئی آپ میں سے اس کی وضاحت کرے گا تاکہ وہ ہم، کیونکہ آج کی جو ابتدائی بات ہے وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ استاد آپ نے کیا سوال پوچھا ہے؟ میں نے کہا پچھلے ہفتے میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے دلیل پڑھی تھی، بنیادی دلیل دا ایویڈنس آف کریشن، تو اس کو کوئی مختصر بیان کر دے آپ میں سے۔ جی، نہیں بیان کر سکتے؟ استاد ابھی ابھی نوٹس بنانے والے ہیں، فرسٹ 3 لیکچرز کے نوٹس میں نے بنائے ہیں، ابھی باقیوں کے نوٹس بنانے والے ہیں۔ نہیں، یہ تو مختصر سی بات ذکر کرنی تھی جو میں نے آپ سے پوچھی کہ دلیل، مختصر سی دلیل، یہ جو آپ کے سامنے ذکر ہے یہ والی۔ چلے میں ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ اسی سے متعلقہ بات جو ہے وہ شروع ہونی آگے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ جو سب سے بنیادی اور اہم ترین اور آسان فہم، ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی، انتہائی یعنی سادہ جو دلیل ہے وہ ہے دا ایویڈنس آف کریشن، یا عربک میں اس کو کہتے ہیں دلیل الخلقی والی ایجاد۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی عقلی دلیل ہے، تو جس کا مختصراً ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ باقی سارا کچھ کائنات میں آتا ہے۔ تو کائنات یہ نا، یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے۔ تو جو چیز وجود میں آئی ہو، ہمیشہ سے نہ ہو، اس کو پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو اس کے حوالے سے جو ایک ہر بندے کی جو سوچ ہے، ایک دیہاتی کا واقعہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا تھا، اور سائنٹیفکلی طور پر جو ہے وہ میں نے آپ کو پروو کیا تھا۔ ایک وہ جو ہے وہ بگ بینگ جو ہے، یہ جو تھیوری ہے سائنسدانوں کی، اس حوالے سے وہ بھی یہ ثابت کرتی ہے، پروو کرتی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی۔ تو اس لیے اس بات کو یعنی ثابت کرنے کے لیے کہ لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، آج کل سارے سائنسدان ہی مانتے ہیں، ہر بندہ جو جس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، یہ بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے۔ ایسے ہی میں نے آپ کو ایک اور تھیوری جو ہے بتائی تھی جس کو سائنسدان ذکر کرتے ہیں، وہ اس کا کوئی نام بتائے گا؟ جی اکثر صاحبہ، نام ذہن میں نہیں ہے؟ نہیں، کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے اس کی مثالیں، شاید آپ نے بھی اس کی مثالیں بیان کی تھیں۔ استاد نہیں ذہن میں آ رہا کچھ بھی۔ وہ تھرمو ڈائنامکس کی تھیوری تھی جس کی آپ نے وضاحت کی تھی، میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھیں۔ تو بہرحال وہ وہی پچھلے لیکچر میں سنی جا سکتی ہے، جس کی بنا پر جو ہے سائنسدان یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بات، یعنی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی۔ تو جب کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے، تو اس کو وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہے، کیونکہ بغیر وجود میں لانے والے کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اسی بات کا آج میں ذکر کروں گا کہ قرآن مجید میں یہ دلیل بڑے ہی سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر سمجھائی، یہی بات، لیکن انتہائی سادہ انداز میں۔ ایک دلیل آپ کے سامنے لکھی ہے، باقی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے اب یہ انتہائی فطری انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اب اس میں بنیادی ترین چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ سارے انسان خلقوا من غیر شیء، یہ جاندار بغیر کسی شے کے، بغیر خالق کے پیدا کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا۔ تو یعنی تین ہی آپشن بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو ذکر کر دیے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء، یعنی یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر پیدا کرنے والے کو خود بخود کوئی چیز پیدا ہو جائے، یا کوئی چیز اپنے آپ کو خود پیدا کر لے۔ تیسرا جو انڈرسٹوڈ ہے، جو اللہ نے ذکر نہیں کیا، کہ ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دو صحیح نہیں تھے وہ بیان کر دیے ہیں کہ ہم خلقوا من غیر شیء، یعنی کیا وہ بغیر خالق کے، بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے۔ تو دونوں نہیں ہو سکتے، نہ کوئی چیز بغیر خالق کے پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتی، یعنی جو چیز پہلے تھی ہی نہیں، معدوم تھی، عدم تھا، تو وہ اپنے آپ کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو تیسرا آپشن جو انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کی، کیونکہ وہ ان دونوں سے بالکل واضح ہو رہی، خود بخود ظاہر ہو رہی، جس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی سادہ لفظ ہے۔ اس لیے جو ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جب یہ آیت سنی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو ان کے دماغ میں یعنی ایسا اثر ہوا، کہتے ہیں کہ کاد قلبی ان یطیر، یعنی قریب تک میرا دل جو ہے وہ اڑنے لگتا، یعنی اس قدر جو ہے وہ مختصر اور مدلل گفتگو اللہ تعالیٰ نے انتہائی سادہ لفظوں میں سمجھا دی۔ تو ایسے ہی اور بھی اسی معنی کی کئی آیات ہیں۔ سورہ مریم میں آیت ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی آج سے 40-50 سال پہلے نہ میں تھا نہ آپ تھے، یا اگر جس کی عمر زیادہ ہو وہ اس سے پہلے بھی نہیں تھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل کچھ نہیں تھا، کہ لوگ اس کو جانتے تک بھی نہیں تھے، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا، تو وہ پیدا ہوا ہے، اللہ اس کو، یعنی کیا وہ خود بخود پیدا ہو گیا یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ ایسے ہی سورہ، یعنی دوسری آیت میں آتا ہے سورہ مریم کی ہی، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے پیدا کیا ہے۔ تو ایسے ہی مثلا سورہ نور کی آیات ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو کیسے جوڑتا ہے، پھر ان سے موسلادھار بارش جو برستی ہے۔ اب یہ کتنا پیچیدہ نظام ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیسے جو ہے پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، اور پھر بادلوں کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، اور وہ اتنے یعنی انتہائی وزنی جو بادل ہیں وہ ہواؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، کئی کئی ان میں ٹن پانی ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ بغیر کرنے والے کی ہو رہا ہے، خود بخود ہو جا رہا ہے، ان کو کوئی نہیں چلانے والا، کوئی ان کو کرنے والا ہے، تو خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ
ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انتہائی سادہ انداز میں سمجھائی. ایسے ہی جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بڑے ہی آسان انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یاتی شیطان احدکم احدکم، کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے، اس کو کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے، فلاں کو کس نے پیدا کیا. حتیٰ یقول من خلق ربک، حتیٰ کہ اسے کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. تو اللہ کا سننا کہ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، کہ جب وہ سوال کرتا کرتا آپ کو یہاں تک لے آئے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ سے انسان پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھے، اور مزید شیطان کے وسوسے میں آنے سے باز رہے. اب یہاں اللہ کے رسول نے بہترین طریقہ بتایا ہے. اب یہ شیطان انسان کو یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو فلاں کو، سوال کرتے کرتے اس کے ذہن میں یہ بھی سوال ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. تو یعنی گویا کہ انسان کے اندر یہ دماغ یہ تسلسل چلا دیتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. حالانکہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کا خالق ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں آئی ہے، جو پہلے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ پر تو عدم تھا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے. وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ کبھی معدوم تھا ہی نہیں، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے. تو اس لیے وہ شیطان کا وسوسہ جو ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو مزید سوچنے سے بعد رہے. کیونکہ جو چیز مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اور اس اعتراض کے حوالے سے مزید انشاءاللہ تفصیلی جواب بھی آئے گا آگے ایک مستقل لیکچر میں، کہ جو یہ سوال عام طور پر پیش کیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے کہ اگر ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، فلاں چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، فلاں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ انتہائی جو ہے بے وقوفانہ بات ہے کہ جو چیز مخلوق ہے وہ خالق ہے ہی نہیں، وہ اللہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کی جو عدم سے وجود میں آئی، کائنات اور اس کے اندر جو کچھ بھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر عدم تھا ہی نہیں. یہ سوال تو اس کے بارے میں بنتا ہے نا جو پہلے معدوم تھا. تو بہرحال اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آئے گی کہ اس جو اعتراض جو شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. تو یہ تھا مختصر سا بیان جو پہلی دلیل سے متعلقہ تھا کہ جو انتہائی سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے، اور یہ دلیل انتہائی آسان ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے. تو یہاں تک امید ہے بات واضح ہوگی. کوئی بات پوچھنے والی ہو، کوئی سمجھنے والی ہو. ہاں جی، واضح ہے. میری بات واضح ہے، کوئی سوال ہے کچھ پوچھنے والا اس سے متعلقہ؟ جی اکشا صاحبہ. تو دوسری جو دلیل ہے جو ذکر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے، وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یا عربی میں اس کو دلیل الاحکام والاتقان کہا جاتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے اردو میں انتہائی سادہ لفظ میں لکھا ہے کہ کائنات
ہر لحاظ سے منظم تھی، منظم ہے، کائنات ہر لحاظ سے منظم اور قوانین کے تابع ہے، اس میں انتہائی پیچیدہ قوانین ہیں۔ اتنا منظم سسٹم وہ علم و حکمت والی ذات کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اب یہ دو چیزیں اس میں ذکر ہے کہ کائنات میں ہر چیز منظم ہے، جو بھی سسٹم ہے، انسان ہے جو انسان کے حوالے سے جو سر سے لے کر پاؤں تک کتنا پیچیدہ سسٹم ہے، اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایسے ہی مثلا باقی سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، یا دیگر مخلوقات کا، پانی کا، پہاڑوں کا، درختوں کا، پرندوں کا، حیوانات کا، نباتات کا، ہر چیز کا انتہائی ایک پیچیدہ نظام ہے۔ تو اتنا پیچیدہ نظام کسی نظام بنانے والے ذات کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا۔ اب اس دلیل میں اور پچھلی دلیل میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو پچھلی دلیل ہے اس کا تعلق ہے کائنات کی عدم سے وجود میں آنے سے، کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے تو اس میں وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ جو دلیل ہے اس کا تعلق وجود میں آنے کے بعد جس حالت پر کائنات ہے، جس پیچیدگی پر، جس جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر کائنات چل رہی ہے، وہ اس کا انتہائی پیچیدہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، کیونکہ اتنا پیچیدہ نظام وہ بغیر منظم کرنے والی ذات کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی انتہائی سادہ ہے، آسان فہم بات ہے۔ تو اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں، بلکہ علماء کے ہاں اس کو سمجھنا جو ہے وہ پہلے دلیل کے نسبت زیادہ آسان ہے، اور اس کو مثلا آج کے دور میں تو مزید آسان ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا کہ کائنات کا نظام پیچیدہ ہے، اب کس قدر پیچیدہ ہے آپ دیکھ لیں، مثلا انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم کے اندر جو ہے دل ہے، دماغ ہے، جو اس کے دیگر اعضاء ہیں، پھیپھڑے، گردے، اعصاب، خون کی نالیاں، دیگر چیزیں ایک انتہائی منظم انداز میں کام کرتی ہیں۔ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ خود پڑھے بھی ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو کتنا پیچیدہ سسٹم ہے۔ اب دل کا جو کام ہے وہ اپنے کام انتہائی مہارت کے ساتھ کس طریقے سے 24 گھنٹے جو ہے کر رہا ہے۔ آپ ایک لقمہ کھاتے ہیں، لقمہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ کیا کیا سے کس کس جسم کے حصے کو آپ کے خوراک فراہم کرتا ہے، خون کے میں شامل ہوتا ہے، تو کیسے منظم انداز میں جو ہے وہ سارا فضلہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آنکھ ہے تو انسان کی آنکھ کی ساخت یہی صرف سمجھنے کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو۔ ڈی این اے کا سسٹم ہے، اب ڈی این اے میں جو معلومات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں انتہائی منظم انداز میں جو محفوظ ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں صرف تھوڑی تھوڑی۔ ایسے ہی اب سورج کا نظام ہے، اب سورج کا نظام ہے تو اس میں سورج میں دیگر سیاروں میں جو اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، تو یعنی کشش سیکل جو ان کے اندر ہوتی ہے انتہائی منظم انداز سے کام کر رہی ہے۔ اب یہ سادہ مثالیں ہیں، اب سمندر ہے تو سمندر جو ہے وہ کس قدر اس کی جو لہروں کا تعلق ہے چاند کے ساتھ، جیسے یعنی ذکر کرتے ہیں سائنسدان کہ اگر اب مثلا سورج کی مثال ہے، سورج کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سورج جس فاصلے پر ہے زمین سے، جتنے فاصلے پر، اگر وہ اتنے فاصلے سے تھوڑا سا بھی زمین کے قریب آ جائے، تھوڑا سا بھی، زیادہ نہیں، تھوڑا سا بھی قریب آ جائے، تو زمین میں اتنی جو ہے وہ گرمی ہو جائے گی کہ زندگی کا وجود ناممکن ہو جائے گا۔ اگر تھوڑا سا بھی دور چلا جائے زمین سے تو اتنی سردی ہو جائے گی کہ پھر بھی زندگی کا وجود جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اب یہ اتنی جو ہے وہ
مخصوص فاصلے پر سورج کو رکھنا، اور ہمیشہ سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں اربوں خربوں سالوں سے اس کو رکھنا، کہ تھوڑا بہت بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہونے سے زندگی کا وجود تہس نہس ہو سکتا ہے، زندگی ساری ختم ہو سکتی ہے، سارے کائنات تباہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ کس نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے اتنے فاصلے پر؟ اب یہ اربوں کہکشائیں ہیں، گلیکسیز، جو اتنے منظم انداز میں حرکت کر رہی ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ کس نے جو ہے ان کو اپنے اپنے مدار میں گھما کے رکھا ہوا ہے؟ ایسے ہی جو زمین میں گیسوں کا تناسب ہے، آکسیجن کا، نائٹروجن کا، دیگر گیسوں کا، ان کا متوازن تناسب جس کے لیے جو ہے وہ زندگی، یعنی وہ متوازن انداز میں ہیں تو زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر یہ گیسیں آگے پیچھے ہو جائیں تو زندگی کا وجود ختم ہو جائے۔ اب پانی ہے، پانی بخارات بن کے جو ہے بادل بنتا ہے، بادل سے بارش ہوتی ہے، بارش سے پھر دریا میں چلا جاتا ہے، اور یہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے بغیر کسی جو ہے وہ پریشانی کے۔ ایسے ہی جو مثلاً یہ مختلف قوانین ہیں طبیعت سے متعلقہ، روشنی کی رفتار ہے یا مقناطیسی قوت ہے یا دیگر چیزیں، آپ یہ پوری کائنات میں یکساں طور پر سارا کچھ کر رہی ہیں۔ چاند کے ساتھ جو ہے جو سورج کا تعلق ہے، سمندر کا، جو اس کی جو ہے وہ لہریں آتی ہیں، مد و جزر ہے، اس پہ بھی ماحولیات پر اثرات پڑتے ہیں۔ اب وہ بھی انتہائی پیچیدہ نظام ہے، صرف سمجھنے کے لیے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں اور یہ باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس کو سمجھنے کے لیے آج سائنس نے یہ بات اور آسان کر دی ہے کہ کتنا پیچیدہ نظام ہے، جس کو سائنسدان جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہتے ہیں، انتہائی پیچیدہ ہے، اور سائنسدانوں نے مختلف مثالیں دے کر اس بات کو جو واضح کیا ہے، اس کی پیچیدگی کو۔ بلکہ بہت سارے جو ملحدین تھے، جو الحاد کا پرچار کرنے والے تھے، ان کا الحاد کو چھوڑنا یہ وہ دلیل بنا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ جو کائنات میں جو انتہائی پیچیدہ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اب یہ بالکل جو ہے وہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے اینٹنی فلو ہے، اینٹنی فلو جو ہے یہ ایک برطانوی ملحد تھا، الحاد کی تبلیغ کرتا رہا ہے کافی عرصہ، بعد میں جو ہے وہ الحاد کو چھوڑ دیا تھا اس نے، اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی تھی دیر از اے گاڈ، اس نام سے، کہ اللہ ہے، اور اس نے اس بات کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہے، اور اس نے خود ذکر کیا ہے کہ جو کائنات میں جو انتہائی پیچیدہ سسٹم ہے پوری کائنات میں، زندگی کے حوالے سے، دیگر جانداروں کے حوالے سے، کہتا ہے اس پیچیدگی نے مجھے جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دیا ہے، کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ کوئی نہ کوئی الہ ہے۔ تو اور اس کی یعنی مثالیں اگر آپ صرف ایک سورج کی مثال لیں نا کہ سورج کا نظام کس انداز سے چلتا ہے، تو آپ کے لیے جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ پرانے جو علماء تھے انہوں نے اسی بات کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی، اس قدر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جدید سائنس نہیں تھی۔ تو جو پرانے علماء ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے اسی بات کو اپنے انداز میں، جیسے امام خطابی کی بات میں آپ کو نقل کر دوں، یعنی انہوں نے بھی یہ بات بڑی سادہ انداز میں سمجھائی ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یعنی اس بات پہ غور کریں گے کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں سوچیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ پوری کائنات انسان کو اللہ نے ایک گھر کی طرح بنا کے دی ہے، جس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو اس کے رہنے کے لیے لازمی ہے۔ آسمان چھت کی طرح ہے، زمین اس کے لیے جو ہے بچھونے کی طرح ہے، جو اس میں ستارے ہیں یہ ایک چراغاں ہیں، روشن چراغ ہیں اس کے لیے، اور اس میں جو جواہرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھے ہیں وہ ذخیرے ہیں، اور جو اس میں نباتات ہیں مختلف طرح کی، وہ انسان کے کھانے پینے کے لیے اور رہائش کے لیے ہیں، اور مختلف جو اس میں جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان کو تابع کیا ہے، مسخر کیا ہے۔ تو انسان اس کائنات میں ایک بادشاہ کی طرح ہے جس کو یہ سارا کچھ دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی پیچیدگی سے بنایا ہے۔ اب یہ امام خطابی نے بیان کیا ہے، آج سے آپ سمجھ لیں کہ 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ ابن رشد نے اسی طریقے کی بات ابن رشد نے جو ہے وہ اپنے انداز میں کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو پرانے علماء نے اپنے انداز میں سمجھایا ہے، اب جدید جو سائنس ہے وہ اس کو مزید واضح کرتی ہے کہ کس قدر پیچیدگی ہے۔ بلکہ جو یہ ان کا ملحدین کا جو ان کا آپ کہہ لیں کہ بابا آدم تھا،
سب سے بڑا ملحد اسٹیفن ہاکنگ، آپ جانتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کو؟ اسٹیفن ہاکنگ کو جانتے ہیں کوئی؟ جو سائنس پڑھتا ہے اس کو لازمی جانتا ہوگا۔ جی سر، اسٹیفن ہاکنگ، جی جی، جی سر، یہ وہ مر جو گیا ہے۔ ڈسیبل ہو گیا تھا، ابھی مر گیا ہے ریسنٹلی۔ بالکل یہ بھی بالکل، وہی ایتھیسٹ جو تھا اور فزسسٹ یہ تھا، بہت یہ یہ اسٹرالوجر۔ بہت بڑا ایتھیسٹ تھا، تو یہ بہت بڑا جی، ایتھیسٹ تھا، اور اس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ 6 سال زندہ رہے گا، لیکن جب اللہ نے اس کو 50 سال زندہ رکھا ہے، یعنی ڈاکٹروں کے کہنے کے بعد۔ اور وہ بالکل جو ہے وہ اپاہج تھا، وہ آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوتا تھا اور اس کی صرف آنکھیں کام کرتی اور تھی۔ وہ صرف آئی ہاں لیشز سے ہی اپنی بات کمیونیکیٹ کرتا تھا۔ ہاں، اس کی اس صرف کی وہ آنکھیں ہی کام کرتی تھی، باقی نہ ہونٹ نہ زبان نہ ہاتھ نہ پاؤں، کوئی شے حرکت نہیں کرتی تھی۔ تو بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کی کتابیں بھی ہیں کافی ساری، اس نے بھی لکھا ہے، حالانکہ ملحد ہی مرا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہراً ملحد ہی مرا ہے۔ وہ کہ یعنی اس نے یہ بیان کیا ہے، میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ اس نے بیان کیا کہ کائنات اتنی پیچیدہ ہے کہ اگر اس میں ہلکی سی تبدیلی کی جائے، ہلکی سی تبدیلی ہو جائے تو سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، کہ زندگی زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، امپاسبل ہو جائے گی زندگی، اتنی پیچیدہ ہے۔ ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ اس میں ہزارویں تبدیلی، لاکھوں، یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ 1 کروڑ حصہ ہو تو 1 کروڑ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، یہ دنیا جیسے ہے ویسے رہے گی نہیں، ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بالکل، یہ اکثر صاحبہ نے تصویر بھیجی، یہی وہ ہے۔ تو یہ ان کا بڑا سرگنا تھا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنسدان جو ایون کے ملحدین ہیں وہ بھی اس بات کو بخوبی بیان کرتے ہیں کہ کائنات کا نظام انتہائی پیچیدہ ہے، اور مثالیں بے شمار ہیں جو مختلف سائنسدانوں کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں۔ یہ پال ڈاوس ہے یا ڈیوڈ پارکس ہے، یا کریسی موریسن، جان ولیم ہے، ان سب کی جو ہے نا وہ تفصیلاً میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، یعنی سب تسلیم کرتے ہیں، کوئی دو رائے اس میں تسلیم کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، دو رائے اس میں ہے ہی نہیں، یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اینٹنی فلو کا حوالہ دیا ہے، اب یہ اینٹنی فلو نے اپنی کتاب میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے اس بات کو، یہ کائنات کی پیچیدگی کو، تو اس لیے یہ بات سمجھنا انتہائی آسان ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب انتہائی پیچیدہ نظام ہے تو اس پیچیدگی کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے، کیونکہ اتنا پیچیدہ نظام جو ہے وہ بغیر کرنے والے کے نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر جو ہے وہ مثلا ایک سوئی ہے، سوئی بھی جو ہے وہ آپ اگر جو ہے وہ سم کہیں کہ بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے، حالانکہ سوئی میں کون سی پیچیدگی ہے؟ ایک سوراخ ہے، آگے سے نوکیلی ہوتی ہے ایک سوراخ، لیکن اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ بھی بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے تو نہیں، آپ کوئی آپ کو پاگل کہے گا کہ آپ اپنی عقل کا علاج کروائیں، آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا۔ جب سوئی اتنی پیچیدہ یعنی انتہائی سادہ چیز ہے، یا آپ موبائل ہی لگا لیں جس سے آپ یہ سارا سن رہے ہیں، اب موبائل بھی آپ کے ہاں پیچیدہ ہے، لیکن کیا موبائل کی پیچیدگی برابر ہے جو انسان کے اندر پیچیدگی اللہ نے رکھی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، ہزارواں لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے۔ موبائل انسان کی تخلیق کے مقابلے میں لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے، موبائل میں کیا کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی تخلیق جو ہے اس سے بہت آگے ہے۔ جب موبائل جو ہے وہ آپ کے لیے بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ خود بخود بن گیا ہے تو آپ کو کہیں گے کہ پاگل ہے۔ اگر خود بخود بننا تھا تو جن چیزوں سے موبائل بنا ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، قابل غور ہے، جن چیزوں سے موبائل بنا ہے یا لیپ ٹاپ بنا ہے یا جدید ترین ٹیکنالوجی بنی، جو بھی ٹیکنالوجی ہے، وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو یا ایٹم بم کی ہو یا کوئی بھی ہو، یا یہ جدید ترین جہاز ہوں، وہ جنگی جہاز ہیں، فائٹر جیٹ ہیں، یا پیسنجر جیٹ ہیں، کوئی پیسنجر جو جہاز ہیں کوئی بھی ہیں، اب یہ پیسنجر پلین یا دیگر، یہ سارے کے سارے کیا جن چیزوں سے مل کر بنے ہیں، وہ چیزیں آج سے 2000 یا 5000 سال پہلے زمین میں نہیں تھی؟ مجھے بتائیں، جن چیزوں کو جوڑنے سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں،
کیا یہ مواد، بنیادی مواد، زمین میں آج سے 1000 سال پہلے نہیں تھا؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ यस सर। تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں سے یہ جہاز بنے ہیں، یا میزائل بنے ہیں، ایٹم بم بنا ہے، یہ موبائل بنا ہے، یہ جدید مشینری بنی ہے، جو بھی مشینری ہے، وہ کمپیوٹر ہو، کسی بھی طرح کی مشینری ہو، یہ کوئی سائنسدانوں نے یا انجینئرز نے کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ جن چیزوں سے یہ مل کر بنی ہے سارے کا سارا مواد پہلے سے ہی زمین میں موجود تھا۔ صرف انسان نے کیا کیا ہے، اس مواد کو ایک مخصوص کیفیت میں جوڑا ہے، اس کی ترکیب مخصوص انداز میں کی ہے، تو موبائل بن گیا ہے۔ دوسرے کی ہے تو مشین بن گئی ہے، کپڑے دھونے والی واشنگ مشین بن گئی ہے۔ کسی اور انداز سے کی ہے تو فریج بن گئی ہے۔ تو جن چیزوں سے مل کر فریج بنی ہے، یا مشینری بنی ہے، یا موبائل بنا ہے، یہ سارا مواد وہ 1000 سال پہلے بھی موجود تھا، اللہ کے رسول کے دور میں بھی تھا، اس سے 1000 سال پہلے بھی تھا۔ تو یہ اگر یہ خود بخود بنتی ہوتی تو پہلے کیوں نہیں بن گئی، ابھی کیوں بنی؟ تو کس سائنسدان نے، انجینئر نے کوئی چیز پیدا نہیں کی کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کر کے جو وہ بنایا ہے موبائل کو، کوئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ جو زمین میں، کائنات میں اللہ نے پہلے سے چیزیں رکھی ہیں ان کو مخصوص انداز سے جوڑا ہے، ان کو ایک شکل میں ڈالا ہے تو موبائل بن گیا ہے، دوسری شکل میں ڈالا ہے تو میزائل بن گیا ہے، تیسری شکل میں ڈالا ہے تو یہ فائٹر جیٹ یا جو سواریوں والے جہاز ہیں وہ بن گئے۔ تو یہ مخصوص کیفیت میں اس کو ڈالنے کا کام کیا بس، کوئی چیز ایسی اپنی طرف سے ایجاد نہیں کی کہ عدم سے کوئی چیز پیدا کر کے بنایا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ تو جب ان چیزوں کا مواد پہلے سے موجود تھا، لوہا جس سے مل کر بنے ہیں، یا دیگر جو دھاتیں ہیں جس سے ساری چیزیں مل کر بنی ہیں، وہ دھاتیں 1000 سال پہلے بھی موجود تھیں، اگر یہ خود بخود وجود میں آنی ہوتی تو پہلے کیوں نہیں آ گئی، ابھی کیوں آئی ہیں، یہ ترقی ابھی کیوں ہوئی؟ سادہ سا جواب ہے کہ ابھی انسان نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے جو اس کو علم دیا تھا اس بنا پر تو یہ بن گئی ہے، پہلے ایسا علم نہیں تھا، اللہ نے دیا نہیں ہے تو بنی بھی نہیں، تو بنانے والے سے بنی۔ تو ایسے ہی کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی۔ تو کائنات کا اتنا پیچیدہ، اگر آپ سادہ سی مثال لیں، اگر آپ دیکھیں باہر تو جو ہے وہ مثلا گدھے ہیں، وہ بڑی ترتیب سے جا رہے ہیں، ترتیب سے ایک لائن لگا کے 100 150 500 گدھا جا رہا ہوں، تو آپ فوراً سمجھیں گے کہ ان کا کوئی جو ہے نا ڈرائیور، کوئی ان کو چلانے والا پیچھے یا آگے ہے جو ان کو ترتیب سے لے کے جا رہا ہے، بغیر یہ جو ہے وہ چلانے والے کے یا بغیر ان کو سمجھانے والے کے نہیں ہو سکتا ایسا۔ آپ گھر میں جائیں، آپ گھر میں جائیں، گھر میں ہر چیز ترتیب سے پڑی ہو، ہر چیز جو مثلا ڈریسنگ ہے وہ اپنی جگہ پر ہو، بالکل صاف شفاف، جو بیڈ روم ہے وہ سارا کلین، نیٹ اینڈ کلین ہو، کچن کے برتن سارے جب لگے ہوئے ہوں، ہر چیز پراپر ترتیب سے پڑی ہو، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کسی نے آج صفائی کی ہے، کسی نے آج ان کو ترتیب سے رکھا ہے؟ بغیر ترتیب سے کوئی بھی چیز نہ، یعنی اگر کوئی چیز مرتب انداز میں پڑی ہے تو اس کو کسی نے ترتیب لگایا ہے، بغیر ترتیب لگانے والے کوئی نہیں۔ یہ تو آپ سادہ سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو اتنی سادہ مثالیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے بڑے سادہ انداز میں، اسی پیچیدگی کا، اور مختلف، میں آپ کو صرف آیات کے حوالے دیتا ہوں، آپ اس کی تفصیل یا تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا وہ زمین و آسمان کی بادشاہت میں غور نہیں کرتے اور جو اللہ نے اس میں پیدا کیا ہے؟ افلم ينظروا، یہ سورہ اعراف کی 185 نمبر آیت ہے۔ سورہ قاف کی آیت ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انسان اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس قدر، کیسے اس کو بنایا اور کس قدر اس کو مزین اور خوبصورت کیا ہے؟ سورہ کاف کی 6 نمبر آیت ہے، اور آگے اس سے والارض مددنا، اور ہم نے زمین کو بچھایا اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، یعنی زمین جو ہے اس میں پہاڑ میخوں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاننا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، کہ ہم نے زمین میں پہاڑ اندر گاڑ دیے ہیں
زمین کے اندر، تاکہ وہ زمین انسانوں کو ہلائے نہ، حرکت نہ دے۔ اور یہ جو ماہرین ارضیات ہیں، جو سائنسدان ہیں آج کے زمینی یعنی یہ متعلق، وہ آج اس بات کو جاننے لگے ہیں کہ جتنا پہاڑ اوپر ہے نظر آتا ہے، اس سے کئی گنا نیچے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بات ان کو آج پتہ چلی ہے، اللہ کے رسول نے ہزاروں سال پہلے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا ہوا ہے کہ زمین حرکت نہ کرے، دائیں بائیں نہ ہو جائے، اس میں زلزلے نہ آئے، تاکہ زمین وہ زمین جو ہے وہ ایک مناسب انداز میں قائم رہے، دائیں بائیں اوپر نیچے نہ ہو، کہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے، زندگی جو ہے وہ اس کا وجود ہی ممکن نہ ہو۔ ایسے ہی یہ سورہ کاف کی اسی جو ہے، اگر آپ آگے آیات دیکھیں گے 6 7 8 10 نمبر، اس میں یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ سورہ ملک کی 4 نمبر آیت، اس میں یہی بات ذکر ہے کہ اللہ خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ سورہ نمل کی آیت ہے وترى الجبال تحسبها جامدة۔ سورہ فرقان کی آیت ہے الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا یا ایھا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك۔ سورہ نحل کی آیت ہے 78 نمبر۔ تو یہ ساری آیات ہیں جو اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ہیں، اور بھی کئی ہیں، میں نے آپ کو چند ایک آیات کے حوالے دیے جو کائنات کی پیچیدگی کو بیان کرتے ہیں انتہائی سادہ انداز میں، جو ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی بات۔ تو بہرحال تو مختصر بات یہ ہے کہ کائنات انتہائی پیچیدہ ہے۔ تو اتنا پیچیدہ سسٹم کسی ذات کے بنانے کی طرف اس وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی ذات ہے جو اس پیچیدگی کو بنانے والی ہے اور اس کو قائم رکھنے والی ہے، اتنے پیچیدہ نظام کو کہ اگر اس میں ذرا سی تبدیلی ہو جائے تو زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کسی چیز کا وجود ممکن نہیں رہے گا۔ تو کس نے ان تمام چیزوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، زمین کو اپنے اپنے مدار میں ہزاروں اربوں خربوں سالوں سے رکھا ہوا ہے برقرار، کہ آگے پیچھے نہیں ہو رہے، حالانکہ ذرا سی تبدیلی جو ہے وہ اس میں بگاڑ کا باعث بن جائے گی، پورے کی پوری تباہی کا باعث بن جائے گی۔ تو یہ مختصر سی دلیل تھی جو میں نے آپ کو سادہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی جو ہے وہ 10 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، لنک دوبارہ بھیجتا ہوں، تو پھر آگے جو 2 3 باتیں اور رہ گئی ہیں وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا وبارک بکم والسلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو جو اس سے اگلی دلیل ہے، یہ 2 بنیادی دلیلیں ہیں جو ذکر کی جاتی ہیں، یعنی دا ایویڈنس آف کریشن، دوسرا انٹیلیجنٹ ڈیزائن۔ جو آسان فہم ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، جو تیسری دلیل ہے اللہ کے وجود کے حوالے سے، وہ تیسری چوتھی پانچویں میں انتہائی مختصر بیان کروں گا، کیونکہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انہی باتوں کو ایک نئے انداز سے بیان کروں گا، ایک یعنی نئے انداز سے، نئے سٹائل کے ساتھ، تاکہ بات جو ہے نا آپ کو مزید واضح ہو جائے انشاءاللہ۔ تو تیسری بات جو ہے فطرت۔ فطرت بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ تو میں نے آپ کو فطرت کا معنی بتایا تھا، کون مجھے بتائے گا فطرت کسے کہتے ہیں؟ یہ پچھلے سے پچھلے لیکچر میں اس کے حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ فطرت کسے کہتے ہیں۔ جی استاد، ایسی چیز فطرت، فطری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود ہی ہمارے اندر سے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم کسی کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں، جیسے فطری طور پر ہی ہمیں یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے، مثلاً بھوک لگنے پر غذا کی تلاش کرنا، خطرے کے وقت جان بچانے کی کوشش کرنا، تو یہ سب فطری طور پر ہمارے اندر ہے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو یہی مطلب ہے، آپ سمجھ لیں سادہ لفظوں میں کہ فطر کہتے ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر سافٹ ویئر جو ہے نا اب ڈال کے بھیجا نا، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ ہر جاندار کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اب یہ ساری پیدائشی ہے نا، ہاتھ پاؤں، انسان کا جسم، آنکھیں، کان، زبان، دانت وغیرہ سارا کچھ یہ پیدائشی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ مانوی چیزیں ہیں، وہ پیدائشی ہیں، سافٹ ویئر ہے جس کے مطابق انسان یا دیگر جاندار کام کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں فطرتی ہیں وہ یہ آپ کے سامنے میں نے مختصراً بیان کی ہیں۔ میں مختصراً اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ اگلے لیکچر میں یہ سارے دلائل جو میں نے پیچھے ذکر کیے ہیں اور آج جو آگے آئیں گے، ان سب کی ایک نئے انداز سے وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔
تو یہ بنیادی ضروریات، یعنی یہ تین چیزیں فطرتی ہیں، آپ یہ سمجھ، جو اللہ نے انسان کے اندر جو ہے وہ ڈال کے بھیجی ہیں۔ بنیادی ضروریات عقلیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جیسے یہ ابھی آپ نے دو مثالیں دی ہیں کہ انسان کو بھوک لگتی ہے تو پانی کی یا کھانے کی تلاش، یا خطرے سے اپنے آپ کو بچانا، یا یہ بھی چیز فطرتی ہے کہ مثلا دو اور دو چار ہوتے ہیں، یہ فطرتی ہے۔ یہ چیز فطرتی ہے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ فطرتی ہے کہ انسان غیب نہیں جانتا، جس چیز کا انسان کو نہ پتا ہو آپ اس سے پوچھیں کہ فلاں کام کا، یعنی فلاں کام کب ہوا ہے، اگر اس کو نہیں پتا تو آپ کو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ غیب نہیں جانتا۔ ایسے ہی دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی بیک وقت دو جگہ پر نہیں ہو سکتا، کہ آپ کے پاس بھی ہو دوسری جگہ پر بھی ہو، کیونکہ اپوزٹ ہے نا۔ دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی ایک وقت میں سن بھی رہا ہو اور نہ بھی سن رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا وہ سن رہا ہوگا یا نہیں سن رہا ہوگا۔ دو متضاد چیزیں، کوئی بھی دو متضاد چیزیں ہیں، کوئی بھی مثال آپ لے لیں تو یہ فطرتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ عقلی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال کے بھیجی ہیں، کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، یہ چیزیں بچے میں بھی ہوتی ہیں۔ اگر بچہ ہے تو بیٹھا ہے، آپ اس کو آگے پیچھے سے ماریں تھوڑا سا تو فوراً پیچھے دیکھے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے، کہ اس کے اندر یہ موجود ہے فطرتاً، پیدائشی طور پر، کہ مجھے کسی نے مارا ہے تو پیچھے کوئی ہے جس نے مارا ہے، کہ بغیر کرنے والے کے، بغیر مارنے والے کے جو ہے وہ مجھے مار کوئی نہیں سکتا، تو فوراً پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ تو یہ چیز فطرتاً اس کے اندر ہے۔ ایسے ہی مثلا جو ہے وہ اگر گھر کا دروازہ نوک ہوا ہے تو آپ فوراً باہر جاتے ہیں کہ کوئی باہر ہے جس نے نوک کیا ہے۔ کیا کبھی ایسے کسی نے سوچا ہے کہ بغیر یعنی نوک نہیں کیا خود بخود بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ باہر جائے کوئی دھماکہ ہوا ہو، کوئی شور ہوا ہے تو آپ فوراً باہر دیکھتے ہیں کھڑکی سے یا گھر سے دروازے سے باہر نکل کر کہ ہاں بھی باہر کچھ مسئلہ پیدا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں فطرتی ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر ڈال کے بھیجی ہے۔ اور یہ ساری اس کی بیک کیا ہے؟ کہ ہر کام کا پیچھے کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، بغیر کرنے والے کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بنیادی ضروریات، یہ جو بنیادی عقل ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ مزید آئے گی، یہ بنیادی عقل جو سمجھ ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، ہر بچے کے اندر ہے، جس بنا پر ہی انسان کو اللہ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دیگر جو احکامات ہیں ان کا، یہ کس نے ڈال کے بھیجی ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کیا خود بخود آ گئی ہے یا کسی کے ڈالنے سے آئی ہے؟ خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کس نے ڈالی ہے؟ کیا جو ہے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے لیکچر لے کے آیا ہے، یا اس کو کسی نے ویڈیو دکھائی ہے، سمجھایا ہے، کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ معلومات کس نے انسان کے دماغ میں ڈالی ہیں؟ اور یہ ہر انسان کے اندر ہے، ہر جاندار کے اندر بھی چیزیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس کا جواب سائنسدانوں کے پاس نہیں۔ وہ فطری چیزوں کو ماننے پر مجبور ہیں، تو لیکن آئیں شائیں کرتے ہیں۔ میں کچھ ایک وضاحت آگے کروں گا بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تو ایک بات یہ ہے جس کو کہتے ہیں بنیادی عقل یا بنیادی ضروریات عقلی ہے، جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، تو جیسے آپ نے بھی دو مثالیں دی ہیں وہ بھی اسی بات کی ہیں، تو اس کی مثالیں بے شمار دی جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی فطرتی ہے وہ ہے جانداروں کے فطری میلانات، جانداروں کے، یعنی ہر جاندار کے اندر۔ اب بچہ ہے تو بچہ بھی کوئی ایسے کام کرتا ہے جو فطرتاً پیدائشی ہیں۔ جیسے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب کس نے اس کو سکھایا ہے کہ تو نے زندہ رہنے کے لیے ماں کا دودھ پینا ہے؟ کس نے اس کو نہیں سکھایا۔ یہ عقل اس کو کس نے دی؟ یہ فطری جو اس کا میلان ہے، رجحان ہے،
یا جو وہ کوئی چیز وہ مانگتا ہے تو روتا ہے، اور اس کو بھوک لگی ہو تو روتا ہے، کوئی تکلیف ہو تو روتا ہے۔ اب یہ کس نے اس کو سمجھایا ہے کہ تو نے رونا ہے تو پھر تیرا کام ہوگا؟ یعنی یہ رونا جو ہے وہ بچے کی زبان ہوتی ہے، جیسے ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، وہ یہی کام رو کر کرتا ہے، رو کر بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ درد ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، یا میں نے جو ہے وہ یعنی کوئی بھی چیز ہے تو رو کر بتاتا ہے۔ اب یہ اس کا رجحان کس نے بتایا اس کو تو نے ایسے کرنا ہے؟ ایسے ہی مثلا یہ تو انسان کی بات ہے، جانداروں کے بچے، جانوروں کے، پرندوں کے، کیڑے مکوڑوں کے، جو ہے وہ رینگنے والی مخلوقات کے، یا سمندری مخلوقات کے فطری رجحانات ہیں۔ اب بھینس کا بچہ ہے، بھینس کا بچہ جو ہے آپ جو جس کو تھوڑا بہت پتا ہے وہ جانتا ہے کہ بھینس کا بچہ جو ہے وہ جب اس کو چھوڑا جائے تو وہ سیدھا اپنی ماں کے نیچے جاتا ہے دودھ پینے کے لیے، وہ دائیں بائیں نہیں جاتا، کسی اور کے بھی نیچے نہیں جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب یہ جو پہچان ہے اپنی ماں کی، یہ کسی نے اس کو لیکچر دیا ہے کہ ہاں بھائی ادھر آؤ، وہ فلاں بالوں والی فلاں رنگ کی تیری ماں ہے؟ بالکل نہیں بتایا، لیکن وہ فوراً اس کے پاس جائے گا۔ اب یہی جو بچہ ہے یہ تھوڑے عرصے بعد، یعنی پیدا ہونے کے، اگر بھینس کا بچہ ہے تو گھنٹے ڈیڑھ بعد جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ٹانگوں پر زور ڈالتا ہے۔ کس نے بتایا کہ تم نے ٹانگوں پر زور ڈال کے کھڑے بھی ہونا؟ یہ اس کے فطری جو رجحانات ہیں۔ ایسے ہی جو مثلا جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے بچے کرتے ہیں، ان کی مائیں کرتی ہیں فطرتاً۔ اب مثلا خرگوش ہے، بڑی دلچسپ مثال ہے۔ اب خرگوشنی جو ہے جب بچے دیتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو 5 7 دن وہ مٹی سے باہر ہی نہیں نکالتی، اندر ہی رکھتی ہے۔ بلکہ اس بات کا مشاہدہ خود میں نے کیا ہے کہ وہ یعنی مخصوص جہاں وہ بچے دیتی ہے، بچے دینے کے بعد اس کو مٹی سے آگے بند کر دیتی ہے، یعنی بچے مٹی کے اندر دبا دیتی ہے، وہ باہر نہیں آتے۔ صبح ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے جہاں اس نے دبایا ہوتا ہے وہاں سے جو ہے وہ پاؤں سے وہ جگہ کریدتی ہے اور جا کے دودھ پلاتی ہے۔ دودھ پلانے کے بعد بچوں کو پھر وہاں بند کر دیتی ہے، یعنی باہر جیسے لگتا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بند کر دیتی ہے۔ پھر جو ہے جب دودھ پلانے کا ٹائم ہوتا ہے شام کو تو پھر جاتی ہے، پھر وہاں سے کرید کے دودھ پلا کے پھر بند کر دیتی ہے، اور یہ کام جو ہے وہ 3 4 دن 5 دن کرتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بچوں کو مٹی سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات اس کو کس نے سمجھائی؟ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہیں معلومات؟ یہ کس نے اس کو سمجھایا کہ تو نے ایسے کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، باقی سارے بھی ایسے ہی ہیں۔ دیگر جانداروں کے بچے جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی مائیں، ان کا ایک مخصوص بیہیویئر ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کی مثال لے لیں، اب یہ کس انداز سے شہد بناتی ہے، اور اس کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ آپ اس کی ذرا ڈیٹیل پڑھ کے دیکھیں، چیٹ جی پی ٹی کو بتا دیں کہ شہد کی جو مکھی ہے یہ کس طرح سے شہد بناتی ہے اور اس میں کیا نظام ہے ان کا آپس میں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ کتنا جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ سسٹم ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہو۔ اب یہ فطری رجحانات ہیں ہر جاندار کے جو اللہ نے رکھے ہیں۔ اب یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے بتائے ہیں؟ کیا کس نے سمجھا کر بھیجا ہے؟ خود بخود آ گئے ہیں؟ خود بخود تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کسی نے ان چیزوں کو، کسی ذات نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہیں، ان کو سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، ان کے اندر یہ فکس کی ہیں، ڈاؤن لوڈ کی ہیں، سمجھ لیں سادہ لفظوں میں۔ ایسے ہی تیسری جو فطری بات ہے وہ بنیادی اخلاقیات ہے۔ بنیادی اخلاقیات سر کا ایک مطلب یہ چیز ہے، رہ گئی، جیسے جی جی، پرندوں کا اڑنا، تو یہ میں نے فطری آپ کو چیز صرف ہے کہ نا انہوں نے. محترمہ میں نے آپ کو صرف چند ایک مثالیں دی ہیں، آپ بتائیں۔ یعنی اس میں آپ ہر جاندار کو لے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جی قدرت کے شاہکار نظر آئیں گے ہر جاندار میں نے آپ کو صرف سمجھنے کے لیے 2 3 مثالیں دی ہیں۔ جی آپ سر. کسی بھی جاندار کو پکڑ لیں، ان کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، مختلف زندگی کے معاملات ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ مثال دیں، بتائیں ذرا کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہی کہ جو پرندے جو اڑتے ہیں ہوا میں، یہ بھی ان کی فطرت میں ہے نا کہ وہ زمین پہ نہیں چل رہے، انہوں نے ہوا میں اڑنا ہے. تو اب بالکل ایسے ہی ہے، جو رینگنے والے ہیں وہ رینگتے ہیں، جو اڑنے جی، والے ہیں وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بطخ کا اور بچہ ہے کچھ وہ جو پاؤں میں ہوا میں. پانی میں جی
کچھ ایسے جو پانی میں اور لینڈ میں دونوں میں رہتے ہیں، تو بالکل ایسے اتنی اسپیشیز آپ ہیں. نے تو پرندوں کی، جی جی بالکل. تو پرندوں کی بات آپ نے کی. اب پرندے جو ہیں وہ مثلاً ایک ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں. جو ہے بہت سارے پرندے جو ہیں یہ دور دراز کے علاقوں سے آ کر یہ کراچی کے سمندر پر آتے ہیں مخصوص دنوں میں، اور پھر واپس وہ یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اور بالکل ایسے جاتے ہیں جیسے انہوں نے جی پی ایس فٹ کیا ہو، گوگل گوگل میپس. گوگل میپس غلطی کر سکتا ہے، یہ نہیں کرتے. اب یہ باتیں ساری ان کو کس نے سمجھائی؟ جو انہیں مخصوص دنوں میں ادھر جانا ہے اور مخصوص دنوں میں وہاں جانا ہے. تو اب یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہوا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نے یہ ساری باتیں ان کے اندر، کیونکہ انسان نہیں کر سکتا. انسان جو ہے وہ، انسان تو لاچار ہے، بے بس ہے، عاجز ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جو انسان نے بنایا ہے روبوٹس، تو کیا یہ اللہ کی قدرت کے برابر ہے؟ اب روبوٹ بھی انسان کو بنانا اللہ نے سکھایا ہے. روبوٹ کن چیزوں سے بنا ہے؟ کسی ایسی چیز سے بنا ہے جو زمین سے باہر ہو. یہ اللہ نے ہی انسان کو علم دی ہے ان چیزوں کا بنانے کا یا سمجھانے کا، یا جو بھی چیزیں انسان نے بنائی ہے. تو یہ عقل، یہ فہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، جس سے اس نے یہ ساری چیزیں بنائی. خود بخود وہ کچھ نہیں بنا سکتا. تو بہرحال بنیادی اخلاقیات، تیسری بات جو فطرتی ہے بنیادی اخلاقیات ہے. بنیادی اخلاقیات میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے. اس بات کو پڑھانے کی ضرورت نہیں. آپ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بر اعظم میں چلے جائیں یا سمندروں میں چلے جائیں، آپ کو جو انسان بھی ملے گا، چاہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہو، ان پڑھ ہو، وہ یہ بات اس کے اندر ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے. اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے. اس کے اندر یہ چیز موجود ہے فطرتاً کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے. اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کسی کا حق مارنا اچھی چیز نہیں ہے، ناانصافی کرنا بری چیز ہے. یہ بنیادی بنیادی باتیں جو ہیں یہ ہر انسان کے اندر ہیں. اب یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اور یہ ایسی ہیں جو آپ کہہ لیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی انسان نہ بھی ہو پھر بھی سچ بولنا اچھا ہی رہے گا، جھوٹ بولنا برا ہی رہے گا. یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ فطر کائنات سے بھی بڑھ کر ہے. انسان کی پیدائش ہو یا نہ ہو، یہ چیزیں اٹل ہیں. اب یہ یعنی آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ مثال لیں کہ اگر کوئی جنگل میں پیدا ہوا ہے نا، بچہ جنگل میں پیدا ہوا ہے، وہیں وہ پلا بڑا ہے، جہاں اس کا کسی انسان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں. جب وہ بڑا ہوا ہے، اس کی عمر 10 15 سال ہوئی ہے، اب اس کو لے آئے وہاں کسی علاقے میں، شہری آبادی میں، تو اس کے دماغ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز، سچ بولنا. حالانکہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سمجھا نہیں ہے، کسی سکول نہیں گیا، وہ کسی کالج نہیں گیا، کسی سے اس نے لیکچر نہیں لیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اب یہ کہاں سے آئی؟ بات وہی ہے، سوال وہی ہے، جواب بھی وہی ہے. تو یہ چیز ہے. تو انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت بھی آئے گی دوبارہ نئے انداز سے. تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. دو باتیں اور ہیں جو میں ذکر کر دیتا ہوں جلدی سے. تو چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ کے وجود کی، وہ انسان کا ارادہ ہے. ارادہ، اب یہ بہت بڑی دلیل ہے. جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے ارادے سے کرتے ہیں. میں بھی بول رہا ہوں تو اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے بول رہا ہوں. ہر انسان جس کام میں وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، جو کام اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور جس کام میں انسان مجبور ہوتا ہے اس کو وہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے. جیسے مثلا انسان ہے، انسان کو آپ پکڑ کے اوپر سے نیچے کر دیں، یعنی چھت سے لٹکا دیں نیچے پکڑ کے، نیچے پھینکنے کے لیے. اب وہ نیچے گرنا اس کی مجبوری ہے، وہ گرے گا گرے گا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہاں وہ مجبور ہے، لیکن وہ بولتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے. لیکن کچھ کام انسان کے اندر جو ہے وہ بغیر ارادے کے ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے اندر جو ہے وہ دل دھڑک رہا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ دھڑکے گا. خون گردش کر رہا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں خون گردش کر رہا ہے. دل گردے اپنا کام کر رہے ہیں، جگر بھی اپنا کام کر رہا ہے، میدا بھی اپنا کام کر رہا ہے. یہ آپ کی چاہت پر منحصر نہیں، آپ کے نہ چاہنے سے بھی کر رہا ہوگا.
ایسے ہی مثلا کسی بندے کو راشے کی بیماری ہے تو وہ بندہ اس کا ہاتھ یا سر حرکت کرتا رہتا ہے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے. لیکن بے شمار کام انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے. تو انسان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام میری ارادے سے ہو رہا ہے، میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو یہ ارادہ کہاں سے آیا؟ سائنسدانوں کے بقول انسان مشین ہے، اس میں مختلف کیمیکل جو ہے وہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں وہ آگے نیچے ہوتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہیں تو انسان کام کرتا ہے. تو آپ مشین میں اور انسان میں فرق سمجھ سکتے ہیں. کمپیوٹر لے لیں یا کوئی مشین لے لیں، اس میں انسان میں فرق نہیں ہے، اس کے اندر ارادہ نہیں ہے. انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، تو ارادہ کہاں سے آیا ہے؟ فری ول ہے اس کے اندر. تو یہ چیز، یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کا وجود، ارادہ ہے. اس لیے جو ہے وہ اس سے بھاگنے کے لیے مولدین کیا کرتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان کے اندر ارادہ ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ بیوقوفانہ بات ہے، جاہلانہ اور احمقانہ بات ہے کہ انسان مجبور ہے. آپ کو میں نے مثالیں دی ہیں. ہر کام انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، جس کام میں وہ مجبور ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کوئی بندہ آپ کو دھکا دے کے جو ہے وہ آگے لے کے جا رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں اب آگے جانے پر مجبور ہوں، یہ مجھے دھکا دے رہا ہے. اگر آپ خود جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں خود جا رہا ہوں، مجھے کوئی باؤنڈ نہیں کر رہا، کوئی مجبور نہیں کر رہا. تو جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے کام، وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. جو کام اس کی مرضی کے بغیر ہوتے ہیں اس کو وہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ مشینوں میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس میں ارادہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ارادہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے ڈالا ہے، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی. تو میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں آپ کو ٹائم کی قلت کے پیش نظر. ایسے ہی اگلی بات شعور ہے. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی. جو انسان کے اندر احساسات، جذبات ہیں، جو انسان کے اندر احساسات ہیں، جذبات ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو مثلا چاکلیٹ پسند ہے. مثلا آپ میں سے کس کو چاکلیٹ پسند ہے کھانی؟ تب مجھے پسند ہے. چلے ماشاءاللہ آپ کو پسند ہے. تو اگر وہی مثلا آسیہ صاحبہ کو بھی پسند ہو، اب چاکلیٹ آپ نے بھی کھائی ہے، جی سر، آسیہ چاکلیٹ صاحبہ، تو سب کو پسند ہوتی ہے. ہاں چلے ماشاءاللہ آپ کو بھی پسند ہے. تو سمینا صاحبہ نے بھی چاکلیٹ کھائی ہے، مثلا ایک ہی چاکلیٹ ہے. اگر آپ کو ڈیری ملک کی پسند ہے تو اب دونوں نے ڈیری ملک کی چاکلیٹ کھائی ہے. تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ دونوں نے ڈیری ملک کی چاکلیٹ کھائی ہے، اقصیٰ صاحبہ نے بھی اور سمینا صاحبہ نے. تو جو چاکلیٹ کھانے کا جو لذت ہے وہ آپ دونوں کو برابر ہوگی؟ جو مزہ آئے گا وہ برابر آئے گا؟ ڈفرینٹ ڈفرینٹ. ڈفرینٹ آئے گا. اب یہ جو شعور کا، اس کو کہتے ہیں شعور، جو انسان کے اندر جذبات ہیں، احساسات ہیں، یہ جو آپ کو چاکلیٹ کھانے کی لذت مختلف آ رہی ہے. حالانکہ ایک ہی کمپنی کی آپ نے چاکلیٹ کھائی ہے اور ایک ہی مقدار میں کھائی ہے، 100 والی کھائی ہے، 500 والی کھائی ہے، تو ایک ہی کھائی ہے تو لذت مختلف آ رہی ہے. اگر آپ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ایک طرح، دونوں مشینیں سمجھ لیں ان کے بقول، تو پھر تو لذت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ احساسات کا فرق کیوں ہے؟ مثلا ایک بچہ ہے، اس کا بھائی ہے. تو مثلا دو، آپ کہیں دو بہن بھائی ہیں، دونوں ایک ہی جو ہے وہ ماں باپ کی اولاد ہیں، دونوں کو اپنی والدہ سے پیار ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے فطرتاً بھی. تو کیا مثلا ہم مثلا ایک کا نام رکھ لیں اب عائشہ، دوسرے کا نام رکھ لیں عبداللہ، تو کیا عائشہ اور عبداللہ کو جو اپنی والدہ سے پیار ہے دونوں کو برابر ہوگا؟ دونوں پیار کرتے ہیں لیکن دونوں کا پیار برابر ہوگا؟ کیا اس کو جانچنے کا پیمانہ ہے؟ کیا آپ جانچ لیں کتنا پیار ہے؟ نہیں. بالکل بھی نہیں. اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے تو کیا نفرت جانچنے کا پیمانہ ہے؟ یہ جو احساسات کا فرق ہے، میں صرف نہیں. آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. تو یہ احساسات کا فرق ہوتا ہے. اب یہ احساس، یہ شعور جو انسان کے اندر ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود. یہ مشینوں میں نہیں ہوتا. آپ مشین کو مکہ مارتے ہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن انسان کو ماریں گے تو اس کو پتا چلے گا کہ مجھے کسی نے مارا ہے. آپ نے اس کو ہرٹ کیا ہے تو اس کو فیل ہوگا.
اب جو فیلنگز ہیں آپ یہ سمجھیے، شعور کا معنی فیلنگز، جو انسان کی فیلنگز ہیں یہ ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، محبت کے جذبات، نفرت کے، پیار کے، بھوک کے، یا کسی بھی چیز کے. تو یہ جو فیلنگز ہیں یہ ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہیں، جس کو جانچنے کا پیمانہ نہیں ہے، جو ہر انسان کی الگ الگ ہے، اپنے طور پر ہے، جو نہ بیان اب کی جا جیسے سکتی ہے، بلکہ انسان خود بھی بیان نہیں کر سکتا مجھے کتنا ہے. ہاں جی. اب جیسے سر ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں، تو ایک شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، غصے والا، ایک بڑا کول اینڈ کام ہوتا ہے. یعنی ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے وہ قرآن میں بھی ایک ورڈ ہوتا ہے نا، شاکلہ. اللہ نے ہر ایک کو ایک ڈفرینٹ سانچے میں بنایا ہے. سر بہت بڑی دلیل ہے یہ بھی، جی تو کہ انشاءاللہ ایک یہ میں نے جیسے آپ کو مشین تو ایک جیسی ہوتی ہے نا، اس کا تو ایک جیسے ہی ہوتا ہے سارا میکینزم. بالکل لیکن بالکل ایسے. انسان جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ، اس کے ایموشنز اور ارادے، ہر چیز کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک سے دوسرا فرق ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں ایک سے دوسرا فرق ہوتا ہے. ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا. تو یہ میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے. تو اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں، اب جو پہلی دلیل ہے ایویڈنس آف کریشن، یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن، یا فطرت اور ارادہ اور شعور، یہ میں نے آپ کو مختلف انداز سے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. اب ان تمام میں کیا دنیا کی کوئی چیز رہ جائے گی؟ آپ ہر وقت انسان ارادے سے کام کر رہا ہے. تو انسان کا، اب میں ارادے سے بول رہا ہوں، اب یہ میرا ارادہ، یعنی انسان کا ہر ایکشن اللہ کے وجود کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا ہر ایکشن ارادے سے ہوتا ہے. اس کو کوئی فیلنگز آ رہی ہیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی، اللہ کے وجود کی دلیل ہے. تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہر ایکشن انسان کا اللہ کے وجود کی دلیل ہے. وہ اسی طریقے سے کہ اس کا ہر کام ارادے سے ہوتا ہے، اس کو فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، اس کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں بول رہا ہوں تو بولنے والا کوئی ہے. آپ کو واضح آ رہی ہیں باہر سے کوئی بولنے والا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے. تو یہ ساری باتیں، دنیا کا ہر ایکشن اس میں آ جائے گا ان تمام دلائل میں. تو اس لیے اللہ، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی دلیل، ہر ذرہ ذرہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. تو بہرحال بہت شکریہ، آپ کا ٹائم آج زیادہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یہ دلائل ختم ہو جائیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انہی دلائل کی وضاحت میں ایک نئے انداز سے پیش کروں گا، تو آپ کو انشاءاللہ مزید تسلی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے سر خیر دے. بارک اللہ ایک فیک. جی کوشچن ایک کوشچن ہے سر. توحید جو ہے وہ بھی تو انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہے نا. جی تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی روحیں بنائی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی کوئی شرک نہیں کریں گے. تو یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. بالکل. آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہ پھر یہ جو ایتھیزم ہے، یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. تو فطرت میں بگاڑ ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ اب توحید فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، لیکن ماں باپ کی وجہ سے، حدیث میں آتا ہے کہ بچہ یہودی یا عیسائی بن جاتا ہے، ماحول کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، ارد گرد کے ماحول سے. مثلا آپ ہیں، آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہو اچھی، بڑی ہی اچھی، اسلام کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، وہی بچہ جو ہے وہ باہر چلا جائے، آپ سے دور ہو جائے، اسکول میں چلا جائے، کالج میں چلا جائے، تو وہ سارا جو ہے وہ ماحول تبدیل ہو جائے، وہ اس کو رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے کسی اور کا، اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہو بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو فطرت میں بگاڑ آ جاتا ہے. لیکن فطرت مسخ نہیں ہوتی، ختم نہیں کیا جا سکتا. جب اس بگاڑ کو آپ ختم کریں گے فطرت اندر سے زندہ ہو جائے گی. فطرت فطرت ہی رہتی ہے. فطرت میں بگاڑ جو پیدا ہوا نا، اس بگاڑ کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ فطرت جو ہے جو اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو جائے، جو اللہ نے جس پر انسان کو بنایا. تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ الحاد یہ فطرت کے خلاف ہے، جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تو اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، یا کچھ ہٹ درم وہ فطرت کو مانتے نہیں، تو اس لیے اس بگاڑ کو ختم کیا جاتا ہے عقلی دلائل کے ذریعے سے، تاکہ وہ بگاڑ ختم ہو. یا اگر اس کا کوئی شبہ ہے یا اشکال ہے تو اس شبے کو، اشکال کو ختم کیا جائے، تاکہ جو ظاہر، جو صاف شفاف فطرت ہے وہ سامنے آ جائے.
تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو اعتراف ہے وہ انسان کے اندر ہم نے باہر سے نہیں ڈالنا، وہ اس کے اندر سے نکلے گا، لیکن کیا کب؟ جی جب ہم اس کا بگاڑ ختم کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے سر، پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، ونفع بکم، السلام علیکم۔